آج ہمارے معاشرے میں والد اور والدہ کی سب سے زیادہ بے توقیری کس رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بات تلخ ہے لیکن بات سچی ہے، بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیوی کی وجہ سے لوگوں، میں یہ بات نہیں کہتا کہ بیوی کا حق نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی موقع ملا تو گفتگو کریں گے، بیوی کے بھی بہت سے حقوق ہیں، لیکن والدہ کا حق باپ سے اگر 3 مرتبہ زیادہ ہے۔ ایک اصول یاد کر لیجئے، اللہ رسول کے بعد دنیا کے اندر اطاعت کے لائق سب سے افضل کوئی ہستی شخصیت ہے تو وہ والدین کی ہے، اور بیوی کے لیے یہ مردوں کی بات ہے، عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد اطاعت کی حقدار اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اس کا خامند ہے، اس کا شوہر ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ ہارمنی، یہ اصول و ضوابط لاگو ہو جائیں، معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ آپ بیوی کی وجہ سے والدہ سے منہ بنائیں، بیوی کی وجہ سے والد سے منہ بنائیں، نہیں، اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، بیلنس کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کو بھی مار رہا ہے، میری والدہ کی خدمت کر، والدہ کی خدمت وہ اگر تیری بیوی کرے گی اس کا احسان ہے۔ والدہ اور والد کی خدمت تجھ پہ فرض ہے، تجھ پہ فرض ہے، بیوی کے اوپر احسان ہے۔ ہاں، شوہر کی اطاعت فرض ہے، شوہر حکم دیتا ہے میری والدہ کی اطاعت کرے تو اس کو ملازمہ نہ سمجھے، وہ حسب استطاعت اس کی ذمہ داری ضرور اس کے اوپر لگائے، لیکن اپنی والد اور والدہ کے لیے اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے، اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے۔ اگر اس نے والدین کے حق کو ادا کرنا ہے، اپنی کمائی سے ایک خادمہ مختص کر دے تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو ہی نہ سکے۔ لوگوں، ماں باپ کا حق بیوی سے اس قدر فوق ہوتا ہے، آج مرد بالعموم والدین کی حق تلفی، یقین مانیے ہر روز مسئلے مسائل سن کے اس بات سے آگے ہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ لڑائیاں گھر میں ساس بہو کے جھگڑے سے ہو رہی ہے۔ جو بہو کے حقوق ہیں وہ بھی الگ بات ہے، لیکن آپ کے سامنے شریعت کا ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، سابقہ انبیاء کی سیرت سے بھی، اصحاب رسول کی سیرت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر والد شرعی عذر کے تحت اپنے بیٹے کو حکم دے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو بیٹے کے اوپر فرض ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ کس وجہ سے؟ ابراہیم اسماعیل کے گھر زیارت کے لیے آتے ہیں، گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں، عورت کو دیکھتے ہیں، حالات کیسے ہیں؟ بہت برے حالات ہیں۔ کیسا گزر اوقات ہو رہا ہے؟ بہت بری طرح گزر بسر ہو رہا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، پینے کو پانی نہیں، پھل نہیں۔ اچھا، بیٹا اسماعیل آئے، اس کو کہنا اس طرح کا بزرگ آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے گا۔ لوگوں، اس کے اندر باپ کا حکم طلاق کا موجود ہے، اور اسماعیل نے بعین اسی طرح اپنے باپ کے حکم کے اوپر عمل کیا اور بیوی کو تبدیل کر لیا۔ پھر آئے، بیوی سے حال پوچھا، اچھی ذہن کی عورت، اللہ کا شکر ہے، جس حال میں بھی اللہ کا فضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب تیری چوکھٹ پختہ ہے، اب تیری چوکھٹ اچھی ہے، اس کو برقرار رکھی۔ والد اگر حکم دے، اور عبداللہ ابن عمر کے واقعے کے اندر بھی یہی بات پوشیدہ ہے، جب طلاق کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ ہوا شرعی عذر شرعی ہو، یہ نہیں کہ ساس اور سسر کو بہو بری لگی، ساس اور سسر کو بہو سے ناراض ہوئے تو انہوں نے بچے کو کہہ دیا کہ اس کو طلاق دے دو۔ عذر شرعی ہونا چاہیے، عیب شرعی ہونا چاہیے، تب والد اور والدہ کوئی عیب شرعی دیکھے اور بچے کو حکم دے بیوی چھوڑ دو تو بچے کے اوپر فرض ہے بیوی کو چھوڑ دو۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو میری بہنیں بیٹیاں یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے خاوندوں کو اس بات کے اوپر ہرگز نہ اکسائیں کہ وہ اپنے والدین جو ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، جو ان کے لیے آخرت کا، جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ کتنی احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ان کو بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک بات وہی